خدارا ووٹ کو عزت دیں، نوٹ کو عزت نہ دیں، نہیں تو جماعت تباہ ہو جائے گی۔ میں پہلے اپنا تعارف کرا دوں، چودھری سرفراز افضل، صدر پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب یوتھ ونگ۔ اس سے پہلے میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بطور سیاسی مشیر ان کے کام کرتا رہا ان کی کابینہ میں۔ پھر 2013 سے 2018 دوسری دفعہ جب میں ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوا تو میں پارلیمانی سیکریٹری رہا پنجاب میں میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت میں۔ آج میں یہاں پہ جو آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، ایک ورکر کی آواز بن کے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہماری جماعت میں ورکرز کے لیے کان اور دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ ورکر کی آواز اس وقت قیادت کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی، اور میڈیا سے بہتر کوئی سورس ایسا نہیں ہے کہ ورکر کی آواز قیادت کے کانوں تک پہنچ سکے، کیونکہ قیادت کی کانوں اور آنکھوں پہ اس وقت مافیاز نے ایسا پردہ ڈال دیا ہے کہ شاید وہ آواز، وہ پکار، وہ چیخ جو ورکرز کی ہے وہ شاید قیادت کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ ان کو وہ دکھ اور درد ورکرز کا نظر نہیں آ رہا کہ جو جنرل مشرف کی آمریت کے دور سے انہوں نے بیگم کلثوم نواز کے ساتھ ایک جہاد شروع کیا تھا ملک میں جمہوریت بحال کرنے کے لیے، اس میں کئی ہرڈلز آئے، کئی رکاوٹیں آئیں۔ کبھی وہ عدلیہ بحالی کی صورت میں جب ججز کو پی سی او کے تحت عدالتوں سے باہر نکال دیا گیا اور گھسیٹا گیا، تو یہی ورکرز تھے جو شارع دستور پہ مارے کھا رہے تھے۔ یہی ورکرز تھے جو جب گورنر راج لگ گیا تو یہی ورکرز تھے جو لاہور مال روڈ پہ اور اسلام آباد ایکسپریس وے پہ مارے کھا رہے تھے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب کے لیے۔ یہی ورکرز تھے کہ جو بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی گاڑی کو پولیس کے نرغے سے اور چنگل سے نکال کے لے گئے تھے۔ یہی ورکرز تھے کہ پچھلے 5 سال جب عمران خان کی حکومت میں نیب کی پیشیاں عدالتیں لگتی تھیں تو یہی ورکرز تھے جو باہر کھڑے ہو کے مارے کھاتے تھے، دھوپ اور بارش میں کھڑے ہوتے تھے۔ یہی ورکرز تھے کہ جن کو ہتکڑیاں لگ رہی تھیں۔ لیکن آج انتہائی دکھ اور درد کے ساتھ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ عمر قید 25 سال ہوتی ہے۔ میں خود ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ 25 سال سے اس جماعت کے ساتھ بھاگ رہا ہوں۔ میرے ساتھ میرے بھائی انعام ظفر صاحب امیدوار حلقہ پی پی 18 بیٹھے ہیں۔ میرے ساتھ میرے حلقے کے مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل بیٹھے ہوئے ہیں، چیئرمین بھی ہیں اس یونین کونسل۔ میرے ساتھ مسلم لیگ نون لائرز فورم کے ارشد مجید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ ساتھی ہیں کہ جو ہر وقت مارے کھانے کے لیے آگے تھے۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم مشرف کی آمریت میں ہمیں کیا ہوگا، انہوں نے نہیں دیکھا کہ پرویز لائی کی حکومت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، انہوں نے نہیں دیکھا کہ عمران خان کی حکومت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم نے ایک ہی نعرہ اٹھایا تھا، ووٹ کو عزت دو، لیکن معذرت کے ساتھ، بہت معذرت اور دکھ کے ساتھ آج لگ ایسے رہا ہے کہ ووٹ کی جگہ نوٹ نے لے لی ہے۔ آج ایسا لگ رہا ہے کہ مافیاز کا راج ہو گیا، اور بالخصوص راولپنڈی میں ہاؤسنگ سوسائٹیز نے ہماری جماعت کو قبضے میں لے لیا ہے، مافیاز نے ہماری جماعت کو قبضے میں لے لیا ہے۔ وہ ورکرز جنہوں نے پچھلے 5 سال مارے کھائی، جنہوں نے برے حالات میں پارٹی کا ٹکٹ لیا اور الیکشن لڑا کے، اور ان کو سامنے نظر آ رہا تھا کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن اس وقت بھی وہ میاں نواز شریف اور میاں نواز شریف کے نظریے کے ساتھ ڈٹے رہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح۔ لیکن آج وہ مافیاز کہ جن کے اوپر 200-250 ایف آئی آرز پنڈی کے تھانوں میں درج ہیں، قبضوں کی، قتلوں کی اور دہشت گردی کی، آج ان لوگوں کو ٹکٹ دے دیے گئے ہیں۔ آج ان لوگوں کو ٹکٹ دے دیے گئے ہیں جو 2018 میں دوسرے امیدواران کے نہ صرف تجویز اور تائید کنندہ بنے، بلکہ وہ ان پہ خود 7 اور 8 قتلوں کی ایف آئی آرز ہیں۔
آج میرے حلقے میں اس شخص کو ٹکٹ دے دیا گیا کہ جو جب میاں نواز شریف صاحب خود حکومت میں تھے تو وہ ایم این اے تھا ہماری جماعت کا، اور ہماری جماعت کے ماتھے کا داغ بنا وہ، اور میاں نواز شریف صاحب نے خود اس شخص کو جماعت سے بھی الگ کیا اور عہدے سے بھی ہٹایا، کیونکہ وہ اپنی جگہ اپنے بھانجے کو بطور ایم این اے پیپر دلوا رہا تھا، اور اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہے تھانہ سٹی میں جعلی پرچہ دلوانے کی۔ آج اس شخص کو اٹھا کے میرے حلقے میں لے جایا گیا ہے صرف ضد اور اناد کی خاطر، صرف ضد اور اناد کی خاطر۔ میرے ساتھ ضد یہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے خود کہا جب پنڈی ڈویژن کے انٹرویوز ہوئے، انعام ظفر صاحب اس انٹرویو میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے اس کے اوپر آپ سب نے بولنا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ میں ہم نے عمران خان کو گرفتار کر لیا ہے، 190 ملین پاؤنڈ میں ہم نے عمران خان کو گرفتار کر لیا ہے، تو جس کا 190 ملین پاؤنڈ ہے، کیا آپ اس کو نہیں پوچھیں گے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ تم نے یہاں سے بھیجا کیسے؟ اس کا نام لینے میں آپ کو سام کیوں سونگ جاتا ہے؟ آپ کیوں ڈرتے ہیں اتنے؟ آپ کیوں مافیاز کے ہاتھوں یرغمال ہوتے ہیں؟ آج اس مافیا نے اور اس کے پروردوں نے ہماری جماعت کے اوپر گرپ کر لیا ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے استعفیٰ دیا ہے 2 دن پہلے، اور مظاہر نقوی نے جو استعفیٰ دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم والی۔ ہمارے پاس 5 بیرسٹرز ہیں جو انگلینڈ سے باہر کر کے آئے ہیں یوتھ ونگ میں، ہمارے پاس کاروباری لوگ ہیں، ہمارا جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ گجرالہ چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا جو پنڈی ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ ہے یوتھ ونگ کا، وہ خود بیرسٹر ہے۔ ہمارا جو میاں والی کا پریزیڈنٹ ہے وہ بیرسٹر ہے۔ ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے خوشاب کا، وہ خود وکیل ہے۔ ہمارا جو پنڈی ڈویژن کا جو ہے سیکرٹری جنرل، وہ وکیل ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو یوتھ بھی اکٹھی کر کے دی جماعت کو، کوئی ریڈیو سے یا اس طرح اکٹھی کر کے نہیں دی، ہم نے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ان کو اکٹھے کر کے دیے جماعت کو، اور ایسے لوگ اکٹھے کر کے دیے، یوتھ اکٹھی کر کے دی، اور اس وقت اکٹھی کر کے دی کہ جب پی ڈی ایم بیک آؤٹ کر رہی تھی، جب بلاول بھٹو صاحب اور مولانا فضل الرحمان اور ہمارے درمیان بیک آؤٹ ہو رہا تھا، اس وقت لاہور اڈا پلاٹ رائیون پہ ہم نے یوتھ کا کنونشن کروا کے یہ ثابت کیا کہ یوتھ مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہے۔ آج میرے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ جو ہیں راولپنڈی کے بیرسٹر عقیل، ان سے ٹکٹ واپس لے لیا گیا ہے، آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ، غلام سرور خان کو ٹکٹ دے دیا گیا اس کی جگہ۔ وہ غلام سرور خان جو ہماری جماعت کو اور ہماری قیادت کو گالیاں دیتا تھا، وہ غلام سرور خان جس نے پی آئی اے تباہ کر دی، وہ غلام سرور خان آج ہم نے آئی پی پی کا ٹکٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے اس کو دے دیا، اور جو ایک نوجوان برے حالات میں وہ مسلم لیگ نواز کا ٹکٹ لے کے لڑا، آج مسلم لیگ نواز کا ٹکٹ اس سے واپس لے لیا گیا ہے، وہ یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ ہے ہمارا۔ اسی طریقے سے ہمارا جو اٹک کا یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ ہے، اس کو ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ ہمارا جو پنڈی ڈویژن کا یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ ہے اور ایکس ایم پی اے کا ٹکٹ ہولڈر ہے ملک بہادر خان، اس سے ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ ہمارا جو ڈویژن کا سیکرٹری جنرل ہے، خود وکیل ہے پیشے سے، اس کو ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ ہمارا 40% کوٹا ہے پارٹی آئین میں یوتھ کا۔ ہمیں خدارا آپ یوتھ کا مجھے نہ دیں ٹکٹ، میں جماعت سے کہتا ہوں آپ بالکل نہ دیں، مجھے نہ دیں، ورکر کو تو دیں، یوتھ کو تو دیں۔ 40% یوتھ کا کوٹا ہے، اور میرے یوتھ کا، میرا رانا افضل خان مرحوم کا بیٹا، اس سے احسان افضل میرا یوتھ کا وائس پریزیڈنٹ ہے، وہ ایم این اے، اور آپ لوگ دیکھتے رہے اس کو میڈیا پہ، اس سے ٹکٹ ایم این اے کا واپس لے لیا گیا ہے۔ اس کے والد ایم این اے، وہ خود ایم این اے، اور ایک انٹلیکچوئل جماعت کے جب یوتھ کے معاملات کرتے ہیں تو اس میں اس کی ایک بہت بڑی مشاورت ہوتی تھی۔ ہماری جو یوتھ میڈیا ٹیم پنجاب کی جو ہیڈ ہیں شمائلہ رانا، بائی پروفیشن ایڈوکیٹ، ان سے اسپیشل سیٹ کا ٹکٹ واپس لے لیا گیا ہے۔ اسپیشل سیٹ ایک یوتھ کو آپ نہیں دے رہے، تو پھر ہم یوتھ کو کس طرح ریپرزینٹ کریں، ہم یوتھ کے لیے کس طرح بات کریں؟ مجھے بتائیں کہ ہم یوتھ، آپ جب کہتے ہیں یوتھ یوتھ یوتھ، تو پھر ہم یوتھ کو کس طرح آپ کے ساتھ انگیج کریں جب آپ کے آئین میں 40% کوٹا ہے یوتھ کا،
آپ یوتھ کے پریزیڈنٹ کو ٹکٹ دینا پسند نہیں کرتے جو خود 2 دفعہ MP رہ چکا ہے. آپ یوتھ کا سیکرٹری جنرل کو اپنا ٹکٹ دینا پسند نہیں کرتے. آپ یوتھ کے ڈسٹرکٹ اور ڈویژن پریزیڈنٹس کو ایک ٹکٹ دینا پسند نہیں کرتے. آپ یوتھ میڈیا ٹیم کی ہیڈ کو پنجاب کی کو ایک اسپیشل سیٹ دینا پسند نہیں کرتے. اسپیشل سیٹ آپ نہیں دے رہے. راولپنڈی سے وہ خاتون جو 4 دفعہ MP بنی ہے, صرف ایک شخص کی وہ جی حضوری کرتی ہے. وہ پنڈی کی سیاست کو اس نے تباہ کر دیا. حنیف عباسی نے اس نے تباہ کر کے رکھ دیا پنڈی کی سیاست کو. وہ صرف یہ پردھان بننا چاہتا ہے. وہ پنڈی کی سیاست کا پردھان بن گیا اس وقت. مافیاز کو اس سے ساتھ ملا لیا ہے. وہ دوائیوں کا مافیا ہو, وہ لینڈ مافیا ہو, وہ ایفیڈرین مافیا ہو, جیڑا مرضی مافیا اندے نال لا دیو. وہ بس مافیاز کو لے کے چل رہا ہے اور جماعت کی وہ تباہی کر رہا ہے, ورکرز کی وہ تباہی کر رہا ہے. حلقوں کو انہوں نے اپنا ڈرائنگ روم سمجھ لیا ہے. ایک دن حنیف عباسی کہتا ہے میں ادھر سے الیکشن لڑوں گا, اور جو NS57 کا کینڈیڈیٹ ہے بیرسٹر وہ کہتا ہے میں ادھر سے الیکشن لڑوں گا. اگلے دن وہ کہتے ہیں مجھے یہ دکان پسند نہیں آئی ہے, مجھے یہ دکان پسند آ گئی ہے. وٹا سٹا کر لیتے ہیں. عباسی صاحب یہاں سے اٹھتے ہیں یہاں چلے جاتے ہیں, یہ یہاں سے اٹھتے ہیں یہاں چلے جاتے ہیں. نہ حلقے کے لوگوں کو پوچھتے ہیں, نہ ورکرز کو پوچھتے ہیں, نہ حلقے کے MPs ٹکٹ ہولڈرز کو پوچھتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے پارٹی سے کہ خدارہ جماعت کو بچا لیں, خدارہ جماعت کو بچا لیں. ہمیں دکھ ہو رہا ہے, ہمیں تکلیف ہو رہی ہے, ہم کرب میں ہیں, ہم درد میں ہیں. ورکر کرب میں ہے, ورکر درد میں ہے. میاں صاحب ورکر کی آواز سنیں. مریم بی بی ورکر کی آواز سنیں. اس ورکر کی آواز سنیں جو آپ کے ساتھ 36 ضلعوں میں مارے کھاتا رہا, جو آپ کے ساتھ نیب کے باہر جب شیلنگ ہوئی تھی تو آپ کی گاڑیوں کے آگے کھڑے ہوتے تھے. ان کی آواز سن لیں. اس جماعت کو ہاؤسنگ سوسائٹی نہ بننے دے جس کے فیصلے ایک ڈائریکٹر لینڈ اپنی مرضی سے کر دیتا ہے. جس وقت اس کا دل کرتا ہے کسی کا پلاٹ کینسل کر دیتا ہے, جس وقت اس کا دل کرتا ہے کسی کو پلاٹ کی قسطیں معاف کر دیتا ہے. مسلم لیگ نواز کو ایک ڈیموکریٹک سیاسی جماعت رہنے دے. یہ ایک ڈیموکریٹک سیاسی جماعت ہے. اس کے ورکرز نے مارے کھائی ہیں. پچھلے 25 سال سے ہم لوگ مارے کھا رہے ہیں. خدارہ اس جماعت کو بچا لیں اور دیکھ لیں کہ کون لوگ ہیں میاں صاحب, وہ کون لوگ ہیں جو ووٹ کی جگہ نوٹ کو عزت دے رہے ہیں. میری پھر التماس ہے, ہمارا نعرہ ہے ووٹ کو عزت دو. خدارہ ووٹ کو عزت دیں, نوٹ کو عزت نہ دیں, نہیں تو جماعت تباہ ہو جائے گی.